جو مرد ہے فزیکلی مرد ہے اور وہ عورت جیسا حلیہ اختیار کر کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس پہ قانون ہونا چاہیے، قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر، ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ وہی حشر ہوگا جو تھائی لینڈ میں ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا مرد مرد لگتا ہے، عورت عورت لگتی ہے۔ مرد تو مرد کے حلیے میں اچھا لگتا ہے، جو عورت نیچر پہ ہوگی اسے مرد مردوں کے حلیے میں اچھا لگے گا۔ جس عورت کی نیچر تبدیل ہو جائے، وہ خود برباد ہو جائے، اسے مرد میں بھی نسوانی حسن چاہیے۔ تبھی تو بیوٹی پارلر میں گھنٹے گھنٹے آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جا کے دولہا بن رہے ہیں۔ پتہ نہیں یار، گھنٹہ ہو گیا بیوٹی پارلر سے نکل یار، ڈیٹول سے نہاؤ یار، ختم، صاف ستھرے کپڑے پہنو، پہنچ جاؤ شادی میں۔ ہمیں دولہا بننا سکھا رہے ہو آپ ہیں؟ الحمدللہ ہم کئی بار دولہا بن چکے ہیں اسی کپڑوں میں، زیادہ زیادہ نہا لیتے ہیں۔ شیمپو بھی آج تک ہم نے نہیں لگایا ہوگا کبھی سر میں۔ صاحب شیمپو لگانے کا ٹائم کدھر ہے یار؟ لگا لیں شیمپو، کوئی پابندی نہیں، ہم تو صابن سے ہی نہاتے ہیں۔ وہی صابن لیا، سر پہ بھی وہی، جسم پہ بھی وہی، ختم، باہر آ گئے۔ عورت کو آدمی اچھا لگتا ہے، پاجامہ اچھا نہیں لگتا۔ جو نیچر پہ ہوگی عورت، نہا لو جا کے اچھی طریقے سے، بس اتنا حسن کافی ہے۔ اس سے زیادہ حسین بننے کی کوشش کرو گے تو اپنے ٹریک سے ہائی اللہ ہوئی اللہ آ جائے گا پھر آپ کے اندر۔ حقیقت بتا رہا ہوں، کچھ اور کہانی ہو جائے گی۔ اگر یہ قانون پاس ہو گیا نا تو وہی حشر ہمارا ہوگا جو بینکاک کا ہوا تھا۔ ہم کہیں تفریح کے لیے گئے، وہ بینکاک میں ہے نا ماشاءاللہ، وہاں جنگل بڑے بڑے ہیں، تو وہاں ہم کیمپنگ کے لیے گئے۔ مغرب کے بعد کیمپ لگایا، بکرا گٹا لڑکے تھے ڈیفینس کے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہیں کے مقامی ہیں، تو گھومنے پھرنے گئے، کڑھائی وڑائی پکا رہے ہیں، پتہ نہیں بکرا کٹا تھا یا یہیں سے گوشت لے کر، واللہ عالم، مجھے یاد نہیں۔ تو مجھے شوق ہے تھوڑا سا کلچر کو دیکھنے کا۔ میں نے تو ان لوگوں سے کہا ان کے گھروں میں مجھے لے کے جاؤ، یہ رہتے کیسے ہیں، ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے۔ تو جنگل تو ہر جگہ ہی دیکھ لیتے ہیں نا آدمی۔ تو وہاں میں نے کہا کیمپنگ لوگوں نے، وہیں کے تھائی لینڈ کے مقامی لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، تو میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں، ان لوگوں سے، فیملیوں سے ملتا ہوں۔ تو ہمارے قریب ترین کیمپ میں 2 خاتون بیٹھی ہوئی اور وہ فش پکا رہی تھیں۔ میں نے 2-3 دوستوں کو لیا، میں نے کہا چلو ان سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں۔ پراپر ڈریس میں تھی وہ، لوگ اس پہ وہ بنا لیتے ہیں، لوگ لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں۔ 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے کہا تھوڑا ان سے انٹرویو لیتے ہیں۔ اور وہ تھائی زبان، ایک ساتھی ہمارے تھائی بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، ان کو لے گیا میں کہ یار جو میں کہوں وہ تھائی میں ترجمہ کرنا۔ تو میں دیکھ رہا تھا یہ کھاتے کیا ہیں، تو وہ فش کو نا ثابت پانی میں بوائل کر کے سوپ بنا کے پی رہے تھے وہ لوگ۔ میرا تعارف کروایا ہمارے ڈیفینس کے ساتھی نے کہ یہ تھائی زبان میں نا کہ یہ مفتی صاحب ہیں۔ اس کو کیا پتا بیچاروں کو مفتی کیا ہوتا ہے، نہیں کہ روحانی پیشوائیں۔ پگڑی چھگڑی بھی ہم نے باندھی ہوئی تھی، تو ان کو لگا کہ کوئی روحانی چیز ہے یہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا، وہ 2 لیڈیز جو تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں تھائی میں؟ کہا، میں نے کہا ہاں۔ کہا ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ میں نے کہا 2 لیڈیز ہیں، ان دونوں کی اولاد نہیں ہوگی، پتہ نہیں ایک کا شوہر کہاں ہوگا، تو شاید دونوں کو نہیں چاہیے۔ میں نے کہا آپ دونوں کے ساتھ مسئلہ ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ اڑی، میں نے ساتھی سے کہا اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی، اسی لیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کم بختوں میں میاں کون سا ہے اور بیوی کون سی۔ یہ حشر آپ کا ہونے والا ہے اگر یہ قانون پاس ہو گیا۔ فیوچر میں ہماری نسلیں ایسی ہوں گی۔ پشاور جاؤ مزہ آتا ہے یار، پٹھانوں کو دیکھ کے، وہ مرد مرد لگتے ہیں، ٹائٹ۔ باقیوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں لگتے، وہ بھی لگتے ہیں۔ یہ کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، سارے ہی مرد ہیں۔ وہاں ذرا زیادہ احساس ہوتا ہے، کھڑ تکڑ چڑھ پشتوں میں گڑے گڑے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یعنی لینگویج سے بھی مرد لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو شکر کرو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ہمیں پتہ ہے، کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ آدمی کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آدمی۔ اللہ نے عورت کی صفت بیان کی، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ زیورات میں پلتی ہے، یہ عورت کی نیچر ہے، اس پہ اچھا لگتا ہی ہے، اس کو جانے دو بیوٹی پارلر۔ یہ مردوں کے کام نہیں ہے۔ بچاؤ اپنی نسلوں کو اس عذاب سے، اس تباہی سے۔ اللہ کسی کو ہیجڑا بنا دیتا ہے، مخنث بنا دیتا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا۔ اللہ نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو اس آزمائش سے بچا لیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش، اور جس کو عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش۔ تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھانی ہے کہ ہم اس بے غیرتی والے قانون کو اپنے ملک میں پاس نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانا ہے۔
کوئی دلائل دینا کہ فیلنگز بہت سے لڑکوں میں ہوتی ہیں. بولو شیر میں کیوں نہیں ہوتی فیلنگز, یہ بلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی بلہ ایسا دیکھا بلیوں والی فیلنگ ہو ہے بھائی؟ آپ کا بچہ لڑکا ہے نا تو اسے کیا کہا کرو, بیٹا اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے, مرد, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور کتاب لکھی ہندوستان میں تربیت کے لیے, بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو پڑھا کریں. اس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے, تسہیل بہشتی زیور. تسہیل بہشتی زیور لے لیں کہ ماؤں کو چاہیے جب بھی آپ کا لڑکا, آپ کا بچہ چھوٹا کوئی بھی ایسے کام کرے جس میں نسوانیت کی بو آ رہی ہو, جس میں لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑا لیڈیز پن آ رہا ہے, اس میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کھیل رہا ہے, لڑکیوں والے کھیل رہا ہے, گڑیا گڈے سے کھیل رہا ہے, تو ماں کو چاہیے اپنے بچے کو سمجھائے, بیٹا تم تو ماشاءاللہ کیا ہو, مرد ہو, تم کیا کرو, مردوں والے کام. اس کو احساس دلاؤ. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ماؤں کو کہ اپنے بیٹوں کو کہا کرو تم تو ماشاءاللہ کیا ہو بیٹا, مرد ہو. اس کا مطلب بیٹیوں کی توہین نہ ہو کہ وہ احساس کمتری میں چلی جائیں کہ ہائے ہم تو مرد نہیں ہیں, ہم تو لیڈیز ہیں. ان کی توہین مقصد نہیں ہے. لڑکوں کو حوصلہ دلانا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں ماشاءاللہ مرد بنایا تو کام کون سے کرو, مردوں والے کام کرو. یہ احساس ان کو آج بچپن سے دلانا پڑے گا, ورنہ وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جائے گا. میرے پاس فون آ رہے ہیں, ایک بندے کا فون آیا, کہہ رہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے مرد آدمی سے شادی کرنی ہے, کہہ رہا میں اتنا عذاب میں آیا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے, کہہ رہے میرے اندر فیلنگ یہ ہے, میں نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا آج تک اب تک پہلی دفعہ ایسا کیس پاکستان میں سنا ہے. میں نے کہا اس کا کہیں بچے کا کہیں تعلق ہوگا غلط, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. گدھے گھوڑوں میں نہیں ہوتا, بلوں میں نہیں ہوتا, مرغوں میں نہیں ہوتا, آپ کے بچے میں کہاں سے آ گیا؟ کہہ رہے اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی ہے. اس نے خراب کیا اس کو, فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی, وہ گورے میں فیلنگ وہ والی تھی تو وہاں سے فیلنگ بلوٹوتھ کے ذریعے اس نے ٹرانسفر کر دی, اس کو بھی ہائی اللہ ہوئی اللہ بنا دیا. کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یار, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق دی, اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے یار, ورنہ ہم بھی پتہ نہیں اس معاشرے میں کیا بن چکے ہوتے. کیونکہ جب آدمی کی بر وقت شادی ہو جاتی ہے اور زیادہ شادیاں ہوں تو وہ اس میں مردانگی کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کسی کنوارے سے پوچھیں, جس دن اس کی شادی ہوتی ہے نا اس دن وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں کیا ہوں, آدمی. نیچر اس کو کہلواتی ہے, اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, ہماری بیوی ہم سے محبت آدمی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے. ہمارے کو یہ احساس کم ہوتا ہے اپنے مرد ہونے کا. شادی کے بعد چونکہ دلہن آتی ہے نا اس کی زندگی میں, اس کو فرق کا پتہ کمپیئر کرتا ہے نا وہ کہ یہ وائف ہے اور میں اس کا کیا ہوں, ہسبینڈ ہوں. جب تک کنوارا ہے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہے کم بخت تو. اس لیے کنوارے پن کو جلدی ختم کرو, بر وقت نکاح کر لو تاکہ اس ہائی اللہ ہوئی اللہ سے تمہاری, ورنہ کچھ بھی بن سکتے ہو. معاشرہ اس طرف لے کے جا رہا ہے, کالز آ رہی ہیں اب لوگوں کی, ہمارا بیٹا وہ فیلنگز چینج ہو گئی اس کی. میں نے کہا کم بخت کی تم نے شادی نہیں کی ٹائم پہ, فیلنگز ہی گنوا بیٹھا ہے ابھی یہ. تو میں جب یہ واقعات سنتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق عطا فرما دی. اور یہ ہم نے نہیں بچایا, مجھے کس نے بچایا, اسلام نے بچایا. ہمیں اسلام بچا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اسلام نہ ہوتا تو ہم میں سے آدھے لوگوں کی فیلنگز چینج. ابھی تو شادیوں پر بیان سنتے ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں, کرے نہ کرے لیکن ایک دم جذبہ آ جاتا ہے, ارے مفتی صاحب ایک اور دفعہ. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں اسلام نہ ہوتا تو شادیوں پہ بیان سن کے آدھے لوگوں کو تھوڑا سا جذبہ آتا, آدھے وہیں سو جاتے, کہتے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو میں تو جب یہ سنتا ہوں نا, یا اسمبلیوں میں اس طرح کے قوانین پہ بحث ہو رہی ہے, اور یورپ میں ایسا ہو چکا, تھائی لینڈ گیا وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے, یہ بیچ کا ہے یا ادھر کا ہے, تھوڑا سا کچھ بیچ کے تھوڑے سے اس سائڈ پہ ہوتے ہیں, کچھ بیچ کے تھوڑے سے ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ, پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو تو ہے کیا. تو جب آؤ اپنے ملک میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی یہی ہے اور یہ کیا ہے, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ ان کمبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اسلام نے جو ہمیں ایک نیچرل لائف دی ہے اس اسلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.